السلام علیکم دیکھتی ہوئی آنکھوں اور سننے والے کانوں کو فرحان بلوگ کی طرف سے خوش آمدید۔ آج آپ یہ جو مقام دیکھ رہے ہیں یہ ہے مالم جبہ۔ مالم جبہ سوات سے تھوڑا سا آگے ہے، تھوڑا سا زیادہ آگے ہے، لیکن گرمیاں ہیں، مزہ بالکل بھی نہیں آیا۔ یہ پجارو کھڑی ہے اور یہ ویگو ڈالا، ہم نے ویگو ڈالا لیا اور ہم مالم جبہ سے آگے جائیں گے۔ آگے کہاں جائیں گے؟ آگے جائیں گے جی زیرو پوائنٹ پہ اور جنگل میں، اور ساتھ میں ایک چشمہ ہم دیکھیں گے جس کا ویڈیو میں آپ کو تھوڑا سا ریویو دکھاؤں گا اور اس کے بعد آپ پوری ویڈیو انجوائے کیجیے گا۔ یہ راستہ ہے زیرو پوائنٹ کی طرف سے جانے کا، بالکل پہاڑوں کے اوپر سے ہے، اونچائی ہے، اس میں 4x4 گاڑی ہی چلتی ہے، چھوٹی گاڑی نہیں جا سکتی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سوات میں مالم جبہ میں ساری نان کسٹم گاڑیاں چلتی ہیں۔ یہ بالکل نیو، یہ دیکھیں آپ سامنے لینڈ کروزر جا رہی ہے، بالکل نیو گاڑیاں اپلائیڈ فور، یہ لوگ صحیح رکھ کے پھیلتے ہیں، مزہ آتا ہے بھائی۔ اور اس کے بعد یہ ہے جی ہم زیرو پوائنٹ پہ پہنچے ہیں۔ زیرو پوائنٹ آپ چیک کریں، بہت اچھا ویو ہے۔ اگر اس میں سردیوں میں ہو، تھوڑا سا سرد موسم ہو تو یہ سارا برف سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی گرمیاں تھی، اس وجہ سے ہم یہاں آئے تو ہمیں کافی ٹھنڈ لگ رہی تھی، بہت اچھا موسم تھا، نہ بہت زیادہ ٹھنڈ تھی اور نہ گرمی تو بالکل نہیں تھی بھائی۔ تو اس سے ہوتے ہوئے پھر ہم جائیں گے جی چشمے کی طرف۔ چشمے کے بعد ہم تھوڑا سا ڈانس کریں گے، پھر آپ کو پوری ویڈیو کا جو ہے وہ لانگ ویڈیو آپ کو ملے گی کہ آپ نے کس جگہ سے جانا ہے، کیسے جانا ہے اور کہاں کہاں رکنا ہے۔ یہ جو چشمہ ہے، چشمہ آپ دیکھیں، یہ آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو یہ اتنا کوئی خاص چشمہ نہیں ہے، ایسے چشمے تو کشمیر میں عام طور پر ہے۔ کشمیر میں جب گیا تھا تو کشمیر میں مجھے زیادہ مزہ آیا تھا یہاں کی نسبت۔ کشمیر میں گرمی میں بھی گیا تھا لیکن پھر بھی بہت زیادہ مزہ آیا تھا بھائی، کیونکہ ادھر آپ ارنگ کیل جائیں، آپ رتی گلی جائیں، مزہ آتا ہے بھائی، تاؤ بٹ میں جائیں، مزہ آ جاتا ہے، اللہ نے چاہا تو بتائیں۔ لیکن یہاں پہ بھی کوئی اتنا کم نہیں مزہ آیا، لیکن یہ ہے کہ ہم نے انجوائے کیا بس۔ یہ دیکھیں، یہ ڈانس کیا ہم نے۔ یہاں سے سوات سے ہم ناشتہ کر کے بھائی نکلے ہیں۔ یہ راستے میں کچھ آپ کو مناظر ملیں گے۔ یہ سامنے دریائے سوات ہے، یہاں پہ کافی چڑھائیاں ہیں، یہاں پہ اونچ نیچ اور گاڑی ادھر ادھر ڈولتی ہے، اور بڑا خطرناک راستہ ہے بھائی۔ جو اس نے ساری زندگی میدانی علاقوں میں سفر کیا ہوگا وہ پہاڑی علاقوں میں سفر کرتے ہوئے بہت پریشان ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کی زندگیوں میں دیکھ کے حیران ہوں کہ انہوں نے پہاڑوں کے، دریا کے اوپر گھر بنائے ہوئے، پہاڑوں کے اوپر گھر بنائے ہوئے، بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بھائی۔ یہ دیکھیں کہ اتنی ہریالی، اتنا پہاڑ، اتنے بڑے بڑے، بڑا مزہ آتا ہے، ذہنی سکون مل جاتا ہے، ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ ہم روٹین لائف سے اتنا بور ہو جاتے ہیں یار، کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ بندہ کہے کہ بس یار چھوڑ کے چلا جائیں کہیں۔ اتنی عظیم ہم لوگ بالکل وہ بن گئے ہوئے ہیں، مشین بن گئے ہوئے ہیں۔ یہ مالم جبہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا، یہ راستوں سے ہوتے ہوئے ہم مالم جبہ گئے ہیں۔ یہ مالم جبہ کو اتنا مجھے تو خاص نہیں لگا۔ لوگ آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ سردیوں میں آئیں تو یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ برف باری ہو رہی ہوتی ہے اور برف بندے کے اندر سے گزر رہی ہوتی ہے۔ کیا مزے آتے ہیں یار، لیکن انشاءاللہ سردیوں میں بھی لگائیں گے چکر۔ اچھا جی، یہاں سے ہم نے لڑکوں کے ساتھ پلان کیا، یہ فیملی کری ہے، ہم سب نے پلان کیا کہ ہم اس سے آگے جائیں گے۔ لفٹ سے ہم نے جانا نہیں تھا، لفٹ ایک تو مہنگی تھی اور دوسرا لفٹ سے کچھ ملنا نہیں تھا۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ مالم جبہ آگے یہ لفٹ کی طرف ہے، تو میں تھوڑا سا واک کرنے کے لیے نکلتا ہوں کہ یار آخر اس میں ہے کیا۔ یہ لڑکا مجھ سے پوچھتا ہے کہ یار بھائی ہم نا فارچونر پہ چلتے ہیں تو واپس ہی چلو، تو اس وجہ سے پھر میں واپس ہونے لگ گیا۔ تو ہم فارچونر ویگو ڈالے پہ جائیں گے۔ ویگو ڈالے پہ آپ نے ویڈیو میں شروع میں دیکھا کہ ہم ویگو ڈالے میں بیٹھ کے ہم زیرو پوائنٹ پہ اور
جنگل میں اور ایک چشمہ چشمے پہ جائیں گے. یہ سارا معلوم جب جی یہاں پہ لوگوں کا رش تو کافی تھا لیکن کسی نے بھی کوئی اچھا ریویو نہیں دیا. جس کو بھی پوچھا اس نے یہی کہا کہ یار کوئی مزہ نہیں آیا. رش تو کافی تھا لیکن میں حیران ہوں کہ لوگ بائکوں پہ آئے ہوئے تھے. بائکوں پہ آنے والا بندہ صحیح مزے کرتا ہے لیکن گرمیوں میں نہیں. یہاں تک تو پیچھے تو کافی گرمی تھی سوات میں لیکن یہاں پہ گرمی نہیں ہے. یہاں پہ تو سردی ہے لیکن پھر بھی دھوپ لگی. ہمارے ساتھ پٹھان میں کافی بحث مباحثہ کیا. وہ کبھی کہتا میں نے 20,000 لینا ہے, کبھی کہتا ہے 30,000 لینا ہے. تو ہم لڑکے تھے 9 10 11 لڑکے تھے ہم نے. تو ہم نے ایک ویگو ڈالا کروایا تو وہ ڈالا ہمیں ملا تقریباً کوئی میرا خیال ہے 11,000. ہاں 11,000 میں 11,000 میں ہمیں وہ ڈالا ملا اور 1200 پر ہیڈ آیا. ہم نے وہ ڈالا رینٹ پہ لے لیا. اس کو ہم شام تک لے کے جائیں, اس کو ہم رات تک ادھر رکھیں, وہ ہماری مرضی تھی. لوگ کہاں رہتے ہیں بھائی, لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. بس وزٹ کیا, تھوڑی دیر رکے اور وہاں سے چل دیے. تو یہ معلوم جب ہے, یہ دیکھیں یہ یہاں سے یہ جنگلات ہے اور بہت خوفناک ہے بھائی. بہت دنیا آئی ہوئی تھی. لوگ تو مہران گاڑی بھی آپ نے دیکھی ویڈیو میں, لوگ تو مہران پہ بھی پہنچے ہوئے تھے. تو مزہ آتا ہے اپنی روٹین لائف سے ہٹ کے باہر نکلنے کا. یہ لڑکے نے واش روم دکھایا 50 روپے میں جانا پڑے گا, تو ہم نے واش روم جانا نہیں تھا کیونکہ جنگل ہے. ہم ویسے بھی وہ کیا دیہاتی لوگ ہیں تو ہم جنگل میں سب کچھ کر لیتے ہیں. تو ایسے ہی ہم جو ہے وہ بار بار وہ دکھا رہا, بھی ڈالے میں بیٹھے ہوں, ہم نے چلنا سٹارٹ کر دیا ہے 0 پوائنٹ کی طرف. اور راستے میں آپ دیکھیے گا کتنا خطرناک اور عجیب راستہ ہے. ادھر رش تھا, رش کیونکہ عید کا دوسرا تیسرا دن تھا تو لوگ اس دفعہ عید میں چھٹیاں بھی کافی تھیں تو لوگ گھر میں نہیں رہتے بھائی. کہتے ہیں یار روٹین لائف سے ہٹ کے 2 4 آنے جڑے ہیں تو ہم چلے جائیں کہیں نہ کہیں. یہ دیکھیں بالکل بالکل جو ہے نا اپلائڈ فور ہے گاڑی. اور میں حیران ہوں کہ ہمارے ادھر پنجاب میں ایسی گاڑی کو نکالنے کے لیے 1000 بار بندہ سوچتا ہے اور یہ لوگ پہاڑوں میں ایز اے ٹیکسی چلا رہے ہیں. بڑی عجیب بات ہے نا یار, ایک ہی ملک میں نان کسٹم گاڑی کیسے چل رہی ہے اور ہمارے ہاں یہ 4 4.5 کروڑ کی ہے. تو میں نے پٹھان سے پوچھا, میں نے کہا یار تو گاڑی لی کتنے کی ہے تم نے؟ کہتا ہے تقریباً کوئی 50 60 لاکھ. تو اس کے کوئی کاغذ ماغذ نہیں ہوتے بھائی, بس گاڑی لو, چابی لو اور چلنے دو. یہ دیکھو یہ بندہ گاڑی چلا رہا ہے اور بڑے مزے سے چلا رہا ہے. یہ لڑکے ہمارے یہاں دوست ہیں, وہ پیچھے بھی ہم نے کافی دوستوں کا ایجنٹ بنایا ہوا ہے. تو بڑا مزہ آ رہا تھا. بڑا مزہ آتا ہے یار ایسی لائف میں نا جو ہے کبھی کبھی بندے کو جانا چاہیے. کچھ سال میں 1 2 ٹور تو لازمی کرنے چاہیے روٹین لائف سے ہٹ کے, تاکہ زندگی کو پتہ چلے کہ ہم بھی جی رہے ہیں. صبح ہم مشین بنے ہوئے ہیں, صبح کام پہ, رات کو گھر سے پھر کام پہ, جس دن چھٹی ہوئی اس دن گھر کے کام. تو ایسے مشین کی طرح ہم کام کر رہے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں مشین نہیں بنایا. اللہ نے تو یہ دیکھے نا, اللہ کی قدرت ہے بھائی. اتنے بڑے پہاڑ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے پہاڑوں کو گاڑ دیا زمین پہ تاکہ زمین ہل نہ سکے. آپ دیکھو نا, یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. کوئی ہے اللہ کے سوا بنانے والا؟ کوئی بھی نہیں ہے بھائی. اللہ کے سوا بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے. وہ اللہ ہی ہے سارے نظام کو چلا رہا ہے. اور میں حیران ہوں کہ لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں, ہلکا سا زلزلہ آئے, ہلکا سا کوئی پرابلم ہو, ہر چیز درم برم ہو جائے. تو یہ اللہ نے ہر چیز کو تھاما ہوا ہے. پہاڑ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا یہ آرڈر نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نیچے گر جائے. جیسے جیسے پہاڑ ہے بھائی, اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ دیکھیں گے بڑا خطرناک راستہ یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. بڑا ہی عجیب اور خطرناک راستہ ہے. اونچائی ہے لیکن رتی گلی میں گیا تھا تو وہ تو بہت ہی خطرناک تھا. فیری منڈوس اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے بھائی. اس میں تو چلاس کے راستے میں اکثر ہی جو ہے نا پرابلم ہوئی ہوتی ہے, نہ کوئی گاڑی گری ہوتی ہے. ابھی بھی کل پرسوں نیوز آ رہی تھی کہ ایک گاڑی گری ہے, ادھر تقریباً 11 12 لوگ جو ہیں وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو کرنا چاہیے سفر لیکن تھوڑا سا احتیاط بہت ضروری ہے بھائی. آپ کی زندگی سب سے اہم ہے. زندگی ہے تو سب کچھ ہے بھائی. زندگی نہیں ہے تو کیا ایکسپلورنگ ہے, کیا آپ کا بلاگنگ ہے, کیا آپ نے باہر گھومنے پھرنے جانا. زندگی ہے تو سب کچھ ہے. اگر زندگی جب آپ پہاڑوں پہ جاتے ہیں تو خطرناک راستوں کو
سفر کرنا ہی تو مزہ آتا ہے. اگر آپ سیدھے سیدھے راستوں پہ جائیں گے تو پھر تو ایسے ہی لگے گا جیسے آپ میدانی علاقوں میں جا رہے ہیں. پہاڑوں میں خطرناک راستوں سے بندے کو بہت کچھ ملتا ہے، رزق ملتا ہے. دیکھیں وہ جو بندہ پہلی دفعہ جاتا ہے وہ بڑا ڈر رہا ہوتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اگر آپ پہاڑوں میں جائیں تو آپ ایسا سفر کریں جو خطرناک ہو. خطرناک سفر جو ہے وہ بہت کچھ سکھاتا ہے، اور خطرناک سفر کرنے میں مزہ بھی آتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ سائڈ پہ اتنی بڑی کھائی ہے، جنگلات ہیں، اور یہ گاڑی بھائی لے کے جا رہے ہیں. ان کی تو روزانہ کی روٹین ہے. اب جو نیا بندہ ہوگا اس کو تو پریشانی ہوگی نا. تو اسی وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں ویڈیو کو تیز کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے نا آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہ ہو. آپ مین پوائنٹ جلدی سے جلدی کور کر لیں. اور یہ میں نے ویڈیو ذرا تیز کی ہے، اور یہ جو ہے نا یہ سفر بھی آپ انجوائے کریں اور ٹائم بھی آپ کا بچ جائے. کیونکہ ہر انسان کے پاس آج کل ٹائم تو نہیں ہے بھائی، ٹائم کا مسئلہ ہے. تو یہ سائڈ پہ ایک چشمہ چل رہا ہے، اور ایک سائڈ پہ پہاڑ ہے، جنگلات ہیں، اور جنگل ہے بھائی، جنگل ہی جنگل. پہاڑوں پہ جو پانی بہ رہا ہو نا وہ نظارہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے بھائی. اب یہ تو میں تو بار بار یہی کہوں گا کہ میں لوگوں سے حیران ہوں کہ یہ لینڈ کروزر فورچونر 4x4 نہیں گاڑیاں ایسے پہاڑوں میں لیے گھوم رہی ہیں جیسے بس کیا بتاؤں. اچھا یہ لڑکی ہے، اس نے نا مجھے دور سے دیکھا کہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس نے نا اپنا چہرہ منہ کر کے بیٹھ گئی اور دوسرے لڑکی کے اوپر چلی گئی. اب چھوٹی سی بچی ہیں، لیکن میں ان کے حیا پہ قربان رہوں کہ ان کو کتنا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کتنی سمجھ دی ہے. ہمارے پنجاب میں اسلام آباد میں آپ چلے گئے لڑکیاں کیسے بالوں کو اور وہ اپنا چہرہ اور اپنی فٹنس لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں. اور یہ دیکھیں جو چرواہی جو ایک بھینسوں کو چروانے والی وہ دیکھو اس کا حیا اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا دیا. اور حیا ہونا بہت ضروری ہے زیادہ تر عورت کے لیے. یہ ہے جی 0 پوائنٹ پہ ہم پہنچ گئے ہیں. یہ 0 پوائنٹ کا پورا ویو ہے. اور یہاں سے میں نے آپ کو پہلے بھی بولا ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ لے کر نہیں کھانا، کیونکہ یہاں پہ کھانا بالکل بھی اچھا نہیں ہے. اور وہ ویو کو دیکھا جائے تو ویو بہت پیارا تھا. اگر آپ مالم ڈبہ کو دیکھیں تو مالم ڈبہ سے بہت ہی پیارا ویو تھا. یہاں پہ ٹھنڈ بھی تھی اور گرمی نہیں تھی بالکل بھی. موسم بہت لیول کا تھا اور یہاں پہ بیٹھے اتنا سکون مل رہا تھا کیونکہ سائڈوں پہ درخت اور پہاڑ ہی تھے. کچھ بھی نہیں تھا، سکون ہی سکون اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا تھا. صرف سکون ہی سکون تھا بھائی. ادھر ہمارے لاہور میں اسلام آباد میں جدھر بھی چلے گئے آپ کو ٹین ٹین پاپا کچھ نہ کچھ آپ کے کانوں میں بجتا رہے گا. وہاں پہ صرف اور صرف سکون تھا بھائی. اور وہ سامنے جو ہے وہ سامنے برفیلے پہاڑ ہیں اور یہ پٹھان ہے. اس پٹھان سے آپ نے کبھی بھی ویڈیو نہیں بنوانی ہے. وہ تھوڑی سی سیٹنگ کرتے ہیں آئی فون کے، کہتے ہیں آؤ ہم آپ کو ڈرون کیمرے والی ویڈیو بنا کر دکھاتے ہیں. اس شکل میں بڑے پیسے لیتے ہیں. یہ پہاڑی بکرے ہیں اور یہ میں نے ان کو دل تو کر رہا تھا بھائی ان کو ڈالیں میں اور لے جائیں، لیکن ایسا ہم کہہ نہیں سکتے تھے نا. لیکن بہرحال مزہ آیا اور دل بڑا بار بار کر رہا تھا کہ میں ویڈیو بنائی جا رہا تھا کہ کوئی قربانی کے دن تھی کہ کسی میں کہہ دے کو قربانی کر لیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا. لہٰذا ہم نے کافی انجوائے کیا اس جگہ پہ، تصویریں بنائی، ویڈیو بنائی اور کافی لڑکوں کے ساتھ انجوائے کیا. بڑا مزہ آیا. اور اس کے بعد جو ہے ہم واپسی کے لیے تیار ہوں گے. واپسی جو ہم چشمے پہ رکیں گے، چشمہ بھی آپ کو دکھایا جائے گا جہاں پہ ہم کافی دیر رکے ہیں. کوئی تقریباً 20-25 منٹ رکے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم نے اللہ آپ کا بھلا کرے ڈانس وغیرہ کیے، انجوائے کیے. تو یہ ہم نے واپسی کا راستہ لیا. ابھی واپسی پہ ہم جا رہے ہیں جہاں سے آئے تھے. اور یہ میں ڈالے کے پیچھے کھڑا ہوں، ویڈیو بنا رہا ہوں روڈ کی. کچھ روڈ تو بہت صاف ستھرا ہے اور کچھ روڈ اتنا گندا ہے کہ وہاں پہ صرف 4x4 ہی گاڑی چل سکتی، کوئی اور نہیں. آپ یہ دیکھو جیسے یہ مریم نواز کا قافلہ جا رہا ہے ایسے ساری نہیں گاڑیاں ہوئی اپلائڈ فور ایسی گاڑیاں تھیں. اب جو ہے نا ہم جائیں گے چشمے کی طرف. اور چشمہ بھی بڑا وی آئی پی ہے بھائی، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ نے کشمیر میں بنائے نا وہ اینڈ لیول ہے بھائی. آئے آئے ادھر بڑا سکون ہے بھائی. کیا چشمے اور کیا پانی آتا ہے پہاڑوں سے، مزہ آ جاتا ہے. بہرحال
یہ جنگلات ہیں، یہاں پہ بھی سکون ہے. یہ چشمہ ہے، یہ چشمہ آپ دیکھیں، اور وہاں سے پانی آ رہا ہے. اور یہاں پہ ایک بھائی نے اسٹال لگایا ہوا ہے. اسٹال میں اس نے وہ چشمے کا جو پانی تھا نا، وہ اتنا ٹھنڈا برف ہی ہے جیسے، کیونکہ وہ برف پگھل کے آ رہی ہوتی ہے. یہ کوئی اوپر سے بارش وغیرہ تو ہو نہیں، پہاڑوں سے صرف جو برف جمی ہوتی ہے نا، وہ گرمیوں میں پگھل پگھل کے نیچے آ رہی ہوتی ہے. تو یہ چشمے کی طرف میں جا رہا ہوں، آپ کو آپ دیکھتے جائیں. اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اس سے اوپر مجھ سے جایا نہیں جائے گا، کیونکہ یہاں پہ بہت ہی خطرناک لگ رہا تھا، پھسلن تھی، اور اس سے اوپر میں جا بھی نہیں سکتا تھا. تو اس وجہ سے میں نے یہیں کھڑے ہو کر کے نا یہ ویڈیو بنائی. اور یہ تاریں مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کس چیز کی تاریں ہیں. یہ تاریں نہیں ہیں، یہ پائپ ہے. یہ پائپ کے ذریعے جو ہے نا مجھے لوگ پانی ایسے گاڑ دیتے ہیں، وہ پانی اس پائپوں کے ذریعے جہاں پہ ان کا دل کرے وہاں پہ یہ نکالتے ہیں پانی کو. تو اس پانی سے بڑے فائدے حاصل کرتے ہیں. اور یہ پانی میں اللہ تعالیٰ نے شفا بڑی رکھی ہے. شفا اس لیے رکھی ہے کیونکہ یہ اللہ کا قدرتی پانی ہے. اس میں پتھروں سے ٹکرا ٹکرا کے جو پانی آئے گا اس میں اللہ تعالیٰ شفا رکھے گی. اچھا، ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ بور نہ ہو رہے ہیں، تو مجھے یہ ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہیے. اب میں آپ کو جو ہے وہ ڈانس وغیرہ دکھاتا ہوں اس چشمے کے بعد جو ہم لوگوں نے کیا. اور اس کے بعد جو ہے ہم واپس ہمارے جدہ میں چلے گئے. ٹھیک ہے، یہ چشمے کا پانی بڑا پیارا لگ رہا تھا اور بڑا مزہ آ رہا تھا بھائی. اور اس کے بعد جو ہے لڑکے سارے اکٹھے کیے میں نے، یہ لڑکوں کی تصویریں وغیرہ بنائی، کیونکہ میں نے اپنا فیس تو بھی آپ لوگوں کو نہیں دکھایا، اور نہ ہی میں یہ چاہوں گا کہ آپ دیکھیں، کیونکہ جب تک میں کامیاب نہیں ہو جاتا. تو آپ لوگوں کی سپورٹ ہے، مجھے سبسکرائب کریں، میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. ٹھیک ہے، جتنا ہو سکتا ہے. ابھی یہ ڈانس شروع ہو گیا، آپ یہ ڈانس انجوائے کریں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.